اسی طرح اب ہم آتے ہیں تنقید کے حوالے سے. غزل پہ جانے سے پہلے، نظم پہ، افسانے پہ جانے سے پہلے میں تنقید کی بات کروں گا. فرحت عباس شاہ صاحب، سلیوٹ ہے آپ کو، سلام ہے کہ آپ نے اردو کا ادراکی تنقیدی دبستان ہمارے سامنے لا کے رکھا، اور جو ایک جمود طاری ہے تنقید کے حوالے سے آپ بت شکن ثابت ہوئے. اسکرین پر آپ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں. دوستو یہ جتنی کتابیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ آن میرٹ بکس ہیں، اور ان کو لازمی پڑھیے اگر آپ نے ابھی تک ان کو نہیں پڑھا. اور تنقید کے جو لوگ شائق ہیں اس وقت، جو سوشل میڈیا پہ خکڑ ہو رہی ہے، اس سب سے ہٹ کر جو سنجیدہ، جس کو تنقید کہتے ہیں، جو آپ کے ذہن کے گوشے کھولتی ہے، آپ کی فکر کو مہمیز لگاتی ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ منیر نیازی کیوں ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ ادراک کے معنی کیا ہیں اور ادراک کیوں ہونا چاہیے کیا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے نئی اور جدید تنقید کی بنیاد بنی ہے یہ کتاب. اسے رنگ ادب پبلیکیشن نے چھاپا ہے. رنگ ادب پبلیکیشن بہت عمدہ کام کر رہے ہیں، اس پر بھی میں آگے چل کر بات کروں گا. اسی طرح اب ہم آتے ہیں شعری مجموعے. میں کہتا ہوں اس سال کا سب سے اچھا شعری مجموعہ شہزاد اظہر صاحب کا لہو کے ریشم سے ہے. شہزاد اظہر صاحب سینئر شاعر ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، استاد ہیں، دوست ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی عطا کرے. میں سمجھتا ہوں کہ لہو کے ریشم سے جتنی بات ہونی چاہیے تھی پورے پاکستان میں، پوری ادبی دنیا میں، وہ نہیں کی گئی، اور یہ ہماری ادبی بددیانتی ہے، اور کچھ اس میں کوتاہی یار لوگوں کی بھی ہے. اللہ تعالیٰ شہزاد بھائی کو صحت اور زندگی عطا کرے. میرا یہ وعدہ ہے شہزاد بھائی آپ سے، لہو کے ریشم پہ سے میں بہت سی ڈیبیٹس آگے جنریٹ کرنے جا رہا ہوں. اس کتاب کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ چھپنے کے 2 ماہ کے اندر اندر اس کا پہلا ایڈیشن ختم ہو چکا ہے. نئے نوجوان، نئے لکھنے والے جو غزل کہنا چاہتے ہیں وہ لہو کے ریشم سے پڑھیں، تاکہ آپ کو غزل کے لہجے کا پتہ چلے، آپ کو جدید غزل کا پتہ چلے، آپ کو پتہ چلے کہ میر سے شہزاد اظہر تک آتے آتے غزل نے کتنے قالب بدلے، اور کتنے رویوں سے، کتنے رنگوں سے ہوتی ہوئی وہ نئی سانس کی سمفنی پر اپنا وجود جو ہے اس کے پورے پنکھ کے ساتھ وہ آ کر کھلتی ہے، اور وہ پروں کو سمیٹتی نہیں ہے پھر تخلیق کار کے لیے، وہ پھر کھول دیتی ہے، پھر اسکائی از دا لمٹ. اور لہو کے ریشم سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سال کا سب سے بہترین شعری مجموعہ ہے ہمارے سینئرز میں. اس کے بعد پھر ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، معاصرین کی بات کرتے ہیں. لابی سے جڑے ہوئے، مشاعروں سے جڑے ہوئے، سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے نوجوان تو بہت ہیں، اور ہاہاکار بھی مچی ہوئی ہے. لیکن میں آغاز کروں گا ہمارے سینئر سے، طالب حسین طالب صاحب سے. آپ کا شعری مجموعہ ان کہی کی لہر بہت ہی سنجیدہ، بہت عمدہ، مرصع مضامین آفرینی اور تنوع لیے ہوئے. ارشد ملک صاحب نے اس کو چھاپا ہے. نئے دوست اس مجموعے کو لازمی پڑھیں. نئے دوست، میرا کام ہے آپ تک ریکمنڈیشن پہنچانا. پھر اسی طرح دلاور علی یازر ہمارے اماثر ہیں ٹیکسلا سے، لیکن اس وقت کراچی میں ہیں. ابجد آپ کا مجموعہ آیا. میں نے شمس صاحب کو، زاہد شمس صاحب کو کال بھی کی تھی، ریکویسٹ بھی کی تھی کہ مجھ تک پہنچایا جائے، لیکن جو ہے وہ نہیں، شاید دلاور بھائی ملک سے باہر ہیں. ابجد کے حوالے سے ایک بہت بڑی گڈ نیوز بھی ہے. میں ابجد کو اس لیے کنسیڈر کر رہا ہوں کہ اس کی بہت ساری غزلیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں میں 2023 میں سب سے جو مضبوط مجموعہ آیا ہے وہ دلاور علی یازر صاحب کا، اور اس کے لیے انہیں مبارکباد ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آزاد حسین آزاد صاحب کا انفراد ہے. آزاد حسین آزاد بالکل ایک نئی لپک رکھتے ہیں اپنے اندر، نئے مضامین لاتے ہیں، نظریے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ منفرد شاعر ہیں. انفراد ان کے نام کے ساتھ اس کا پورا اثر ہمیں اس مجموعے میں نظر آتا ہے، اور انفراد کا اضافہ اردو غزل کی روایت کو ثروت مند بنا رہا ہے ماشاءاللہ. طارق جاوید کا منکشف روایت سے جڑا ہوا، ان کے اندرون کی بات کرتا ہوا بہت اچھا شعری مجموعہ ہے، اس کے لیے مبارکباد. میں ان کا کمپیریزن بھی کر چکا ہوں، موازنہ کر چکا ہوں عمیر نجمی کے ساتھ. یار لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، پیٹ میں مروڑ پڑے جی کہ عمیر نجمی سے موازنہ ہی نہیں بنتا. کیوں نہیں بنتا؟ طارق جو ہے وہ انتہائی حقیقی اور شاندار اور جاندار شاعر ہے. کیا ہوا کہ اس کی لابی نہیں ہے؟ کیا ہوا کہ وہ ایک سیلف میڈ آدمی ہے؟ تو وہ جن کے پٹرول پمپ ہیں اور جن کی جائیدادیں ہیں، آپ ان سے اپنے ایزی پیسے میں، میرے منہ سے پھر کچھ اور بات نکل آتی ہیں، لیکن آن میرٹ بات ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی اپنے ادبی رویے کو لے کر آگے چلیں گے. نظم کی بات اگر ہم کریں تو نظموں میں بڑے اچھے مجموعے ہیں. میں کہتا ہوں بلوچستان سے محسن چنگیزی صاحب ہمارے سینئر، انہوں نے خالی کاغذ سب سے اچھی نظم میری ٹائٹل آپ دیکھ رہے ہیں، بہت
یونیک نظموں کا مجموعہ ہے۔ میں اس ساری گفتگو میں اپنی کم علمی کا بھی اعتراف کر رہا ہوں، شاید ایک دو کتابیں جو بہت اچھی چھپی ہوں، بہت اچھے لکھنے والے ہوں، میری کم مائگی کہ میں ان تک نہیں پہنچ سکا، تو وہ دوست ناراض نہ ہوں، وہ مجھ تک وہ کتاب پہنچا دیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ میں کتاب پڑھ کر اس پر اپنی رائے لازمی دیتا ہوں، اور کتاب اپنی رائے خود نکلوا لیتی ہے، اور میں رائے دینے والا کوئی نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں، میں جو سیکھتا ہوں وہ میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور یہ نظمیں ایسی نظمیں ہیں جو آپ کو آپ کی ارد گرد شہروں میں پھیلی ہوئی نظم نگار جو لکھ رہے ہیں اس سے ہٹ کر بلوچستان کی بات ہے، اس میں ان کی اپنی مٹی کی بات ہے، اپنے دل کی بات ہے، اپنے اندرون کی بات ہے۔ محسن چنگیزی صاحب کے تو ہم قتیل ہیں، تو جتنی اچھی اور بڑی غزل انہوں نے کہی اتنی بڑی نظمیں بھی ہیں۔ اسی طرح ثروت زہرا آپ کی ابھی کتاب آئی ہے کتنے یگ بیت گئے، اس میں بہت اچھی اچھی نظمیں ہیں، بہت منفرد موضوعات لیے ہوئے ہیں، کرونا کی کیفیات سے بھی، اور اس کے بعد بھی ثروت آپا جو ہیں بہت ہی ثروت مند نظم نگار ہیں۔ اور یہ جو ہے ماورا نے چھاپی ہے، خالد شریف صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے یہ کتاب مجھے گفٹ کی، میں اس کے لیے ان کا احسان مند ہوں، اور ان کا اس لیے بھی شکریہ کہ انہوں نے ایک انتہائی اچھی شاعرہ کی نظموں کی کتاب چھاپی۔ اسی طرح اگر ہم آگے آئیں تو ناول کی جس طرح میں نے بات کی اس میں ایک ناول رہ گیا شاہد رضوان صاحب کا چاند پور، بہت اچھا ناول ہے، بہت ڈیفرنٹ ناول ہے، اور بہت زبردست لوکیل کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ آپ بیتیوں میں شاہد رضوان صاحب جو ہے وہ سینئر ناول نگار بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، افسانوں کے مجموعے بھی آپ کے آ چکے ہیں، اور ایک ایسا شخص بالکل خاموشی سے بیٹھا ہوا جو اپنا کام کر رہا ہے۔ تو شاہد بھائی چاند پور کے حوالے سے میرا ولاگ قرض رہا، میں اپنی تھوڑی سی بیماری کی وجہ سے بھی کچھ اور معاملات کی وجہ سے بھی پراپر ٹائم نہیں دے پایا سخن کو گزشتہ 2 ماہ سے، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی میں یہ ولاگز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔